غائب کرنا چاہتے ہیں اس کو, اب تھوڑا سا پیچھے کے ساتھ مرج کرنا چاہا. آداب ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چینل 1 میں ہوں میر عمر. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وقت پہلے یہاں پہ پیرنٹس آئے تھے جن کے ساتھ اپنے بچے بھی تھے, جو ایک پرائیویٹ اسکول کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن اس لیے کیا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک تو پڑھائی بھی اچھی ہو رہی ہے اور دوسرا وہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس اسکول اتھارٹی نے بچوں کو دوسرے اسکول جو ہے وہاں پہ مرج کرنے کی وہ کی ہے, اقدامات اٹھائے ہیں, جس کو لے کر جو پیرنٹس ہیں وہ کافی غصے میں آئے تھے اور جنہوں نے یہ شکایت کی کہ ہم نے اسکول میں بچوں کو اس لیے ایڈمیشن کیا تھا کیونکہ وہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. لیکن اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی اس پروٹیسٹ سے لے کر آج کے دن تک 2 ہفتے تقریباً ہو چکے ہیں, لیکن ابھی تک ان کا جو مسئلہ ہے وہ سالو نہیں ہوا ہے. اور آج اسی حوالے سے یہ پریس کالونی میں پھر سے اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر پھر سے آئے ہیں تاکہ ایڈمنسٹریشن تک جو ان کی ریکویسٹ ہے وہ پہنچے. سر, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے جب یہاں پہ احتجاج کیا تھا اور آپ کی اس ٹائم پہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو پروسیس ہے مرجر کا یہ رکنا چاہیے اور اس کے حوالے سے ایک صحیح اقدامات جو ہے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے اٹھنے چاہیے, تو کیا وجہ ہے کہ آج آپ پھر سے دوبارہ احتجاج کے لیے آئے؟ ہم آج پھر سے اس لیے آ گئے ہیں بیکاز وٹ ایور ہیز بین پرومسڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ وی ول ری اوپن دا اسکول ول بی اسٹارٹیڈ ایز پر دا یوزول شیڈول, بٹ دے ہیو ناٹ ڈن اٹ. وین ٹوڈے وی وزٹڈ دا اسکول ایٹ دا پراپر ٹائم اینڈ دے ہیو ناٹ گیون دا ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ایٹ دیٹ ٹائم. دے ہیو جسٹ انفارمڈ جسٹ few days back that you have to arrange the transport for few days. When we reached the school early in the morning and we saw the main building was closed where the main classrooms are. That building was closed and they have just adjusted all the kids in the administrative department and 3-4 classes to be accumulated in one room. It was looking like this, that as if sheep are inside the rooms. But how, if we are paying the fee, we are paying the bus fee, problem was with every school, transport problem was with every school, but everybody has solved this problem within the period of 3 to 4 days, maximum 1 week. But they are telling me it will take month or 2 months. This is just a delaying process, nothing else. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ مرجر کا پرابلم تھا, یہ ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ جو بچے ہیں وہ اپنے ہی اسکول میں پڑھایا جائے, اور آج آپ کا کہنا ہے کہ بچے وہاں پہ پڑھنے گئے تھے لیکن جگہ کی تنگی تھی. تو کیا جو پرابلم ہے پرانی والی جس کو لے کر آپ یہاں پہ آئے تھے کیا وہ سالو ہو چکی ہے؟ اب جو پریزنٹ کیا پرابلم ہے؟ There was no, it was just a lollipop from the administration. Just come along with your kids. Just school administration. School administration. Preferably principals involved in that because rest of the administration is sleeping somewhere. They have not come on the forefront. But they called them. In fact, we called the SHO. He called the administrative people, but they didn't came. And we are there from 9 a.m. since morning in this rainy season. We were there and each and every along with our kids, but still principal was there, he was inside, he was not taking any care of this. کیا اس کے ساتھ کوئی conversation ہوئی, کوئی بات ہوئی اس چیز کو لے کر؟ We went inside along with the SHO. He talked to him that he is giving the same excuse, building is unsafe, otherwise it is not given written by any authority till date that is unsafe. It was all because of that they want to convert it to something else, maybe like hotel, something else. It is just a delaying process. They are delaying us so that we can adjust our ward somewhere else. They want to get rid of it at any cost. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں بیکاز ابھی جو ہے اکیڈمک سیشن کا ایک پیک ٹائم ہے, تو اگر وہاں پہ ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے دین از دیئر اینی پاسبلٹی کہ آپ ان بچوں کو جو ہے کسی اور اسکول میں منتقل کرائیں؟ That is what our demand is finally. You adjust our guys in a reputed school, reputed institution. It's not like that you will throw our kids in MET like school where there is no reputation of that school. You can just confirm about MET. That is a trust and they are just throwing our kids in the MET without the consent of the parents. How you can merge the school with another school? And preferably with this condition that it is simply a girls' school. How you can merge a school to a co-education without the consent of a parent? ناظرین, یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو انہوں نے کہی کہ اگر اسکول اتھارٹی
इन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से कोई भी कदम उठाती है, जाहिर सी बात है उसमें जो पेरेंट्स है उनका कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दो घर होते हैं एक बच्चे के, एक वो घर जहाँ पे वो रहता है, लेकिन दूसरा घर उसका वहाँ पे होता है जहाँ पे वो तालीम हासिल करता है, और दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि उस बच्चे का मुस्तकबिल बचाने के लिए, उस मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए उनको मिलजुल कर वो फैसला लेना पड़ता है। यहाँ पे पेरेंट्स की शिकायत ये है कि अगर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेप उठाता है, क्या उसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी नहीं है। और इस वक्त जो इनकी एक और डिमांड है कि अगर बच्चों को किसी और स्कूल में मुंतकिल किया जा रहा है, एक तो वो स्कूल रेपुटेटेड हो ताकि इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, और दूसरा इन्होंने अपने बच्चों को इस स्कूल में इसलिए एडमिशन दिया था क्योंकि वहाँ पे को एजुकेशन नहीं था। यानी कि दूसरी डिमांड ये बनती है कि इनके बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में होना चाहिए जहाँ पे को एजुकेशन नहीं है। हालांकि इनका ये मानना है कि जो स्कूल अथॉरिटीज़ है उनका मानना है कि जो बिल्डिंग है वो अनसेफ है, लेकिन इनके कहने के मुताबिक अभी तक उनके पास कोई भी ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनकी इस बात को प्रूव नहीं करता है। अगर ओवरऑल लेवल पे इस पूरे सिनेरियो को देखें तो सिंपल सी बात यह है कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किसी भी तरीके से कंप्रोमाइजिंग नहीं है, उसमें कोई भी इजाज़त नहीं दी जा सकती, ऐसा इन पेरेंट्स का मानना है। आप देख रहे हैं चैनल 1, मैं हूं मीर उमर, श्रीनगर।